نبی پاک فرماتے ہیں اللہ کا مومن بندہ ایک نوجوان ہے، دوسرا بوڑھا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث پاک ہے جب نوجوان نماز پڑھتا ہے اس کی ایک رکعت نماز بوڑھے کی 10 رکعت سے بھی فضیلت رکھتی ہے۔ حدیث قدسی، ہر نوجوان بچہ اس حدیث پاک کو غور سے سنیں، اور کیوں سنیں؟ عمل کرنے کے لیے سنیں۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے رب کا فرمان ہو اور رسول پاک بیان کریں۔ قرآن پاک نہیں ہوتی حدیث پاک ہے، ہوتا رب کا فرمان ہے لیکن قرآن پاک نہیں ہے۔ حدیث قدسی خدا کے محبوب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نوجوان تجھے میں نے جوانی دی، تو میری عبادت کرے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ اے نوجوان تجھے میں نے جوانی دی، تو میری عبادت کرے اور اپنے گناہ سے توبہ کرے۔ تو نے میری نعمت کی قدر نہیں کی، نہ میری عبادت کرتا ہے نہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ جان لے مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میری کبریائی کی قسم، جب قیامت کا دن آئے گا تیرا سر نیچے کروں گا، تیری ٹانگیں اوپر کروں گا اور اس طرح تجھے جہنم میں دھونس دوں گا۔ نوجوان جوانی کی قدر کر اور نوجوان اس کی تعظیم کر۔ اللہ کی قسم تو جوانی کی قدر کرے گا، یہ تیری قدر کرے گی، تیرے رتبوں کو بڑھا دے گی۔ رسول پاک نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ جو جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ میرے محبوب نے فرمایا جو جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ جنت میں اس طرح میرے ساتھ مل کے رہے گا جس طرح دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ رسول پاک فرماتے ہیں میں اللہ کا حبیب ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کا حبیب ہوں، جو جوانی میں گناہ سے توبہ کر لیتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ سمجھے میرے نوجوان بچے؟ کہتے ہیں عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے، اتنا وقت نہیں ہے میں گھنٹوں نوجوانوں سے بات کرتا رہوں۔ نوجوانوں کو پیغام پہنچ گیا، یہ نوجوان قافلے کا اول دستہ ہوتے ہیں، اور جب نوجوان اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں خدا کی قسم پر کفر ٹھہر نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ تیرے الفاظوں میں اپنا نور پیدا کر دے گا۔ توبہ کردن در جوانی شیوائے پیغمبری، توبہ کردن در جوانی شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شد پرہیزگار۔ جب بوڑھا ہو جائے اور بھیڑیا کہے کہ میں شکار نہیں کرتا، اس میں شکار کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے ولی فرماتے بوڑھا ہو کے تو نے گناہ چھوڑے، یہ تو نے کیا کمال کیا، اب گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ توبہ تو جوان کی ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ نبیوں کا شیوا ہے۔ جوانی ہوتی ہے، گناہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے، لیکن تقویٰ پرہیزگاری اس مقام پر لے جاتا ہے وہ گناہ سے منہ پھیر کے اللہ کے اطاعت گزار بندے بن جاتے ہیں۔ تیسرا سوال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص روز محشر اپنے قدموں کو حرکت نہیں دے سکے گا، سرکا بھی نہیں سکے گا جب تک یہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ تیسرا سوال، او بندے بتا تو نے دنیا میں جو مال دولت اکٹھا کیا تھا کس طریقے سے کیا تھا؟ ایک ایک پیسے کا حساب کتاب دینا ہے۔ رشوت لی تھی؟ خدا کی قسم یہ میں نہیں کہتا، قرآن و حدیث پڑھو۔ میرے محبوب فرماتے روزے قیامت بندے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا، رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کو ایک ایک سوال کا جواب دیتا ہوگا۔ خوف کے مارے
اس کا دل اچھل اچھل کے حلق میں آ کے اٹکے گا۔ حال یہ ہوگا خوف کے مارے اس کا گوشت اس طرح پگھلے گا جس طرح سے گرمی میں موم پگھلتا ہے۔ اللہ پوچھے گا بندے بتا جو تو نے مال اکٹھا کیا تھا، جو تو نے دولت اکٹھی کی تھی، یہ کس طریقے سے اکٹھی کی تھی؟ کیا تو نے رشوت لی تھی؟ کیا جھوٹی قسمیں کھا کے مال کمایا تھا، یا جھوٹ بول کے کمایا تھا، یا سود کا لین دین کرتا تھا، یا دغا بازی کرتا تھا، یا حرام پائی کرتا تھا، یا ڈنڈیاں مارتا تھا؟ میرے بھائی ایک ایک پیسے کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے ایک دمڑی بھی حرام کھائی ہوگی اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ دنیا لوٹ کے کھا گیا، ڈکار نہیں مارا، زمین کا قبضہ کر لیا، ہے طاقت تو چھڑا۔ اگر اس میں طاقت نہیں تو اللہ کو بھی کمزور سمجھتا ہے۔ جب ہل چلایا دوسرے کی زمین کا بھی تھوڑا حصہ ہل دے کے اپنے ساتھ ملا لیا۔ بیوقوف نہیں ہے، عقل نہیں ماری گئی۔ یہ تو نہیں کھائے گا، یہ تیرا رزق ہی نہیں ہے، یہ تو نہیں کھائے گا، لیکن اس کا عذاب اپنے مقدر میں لکھوا رہا ہے، کھائے گا تو نہیں۔ خدا کی قسم میں آپ کو ہزاروں بندے دکھا سکتا ہوں، دنیا گھومتا ہوں، کروڑوں کمائے، کروڑوں نہیں کھا سکا۔ کینسر کے مرض میں سارا لگ گیا، مکان بیچ دیا، گاڑیاں بیچ دی، کھایا وہی جو مقدر کا تھا، ایک دانہ اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا۔ جب موت آتی ہے نا تو حدیث پاک ہے، اللہ کا فرشتہ کہتا ہے اللہ نے جو تیرے مقدر کا رزق لکھا تھا آج اس کا ایک دانہ بھی باقی نہیں بچا۔ جو پانی تیرے مقدر کا تھا میں نے دنیا دیکھی، ایک گھوٹ تیرے مقدر کا نہیں بچا۔ جو اللہ نے تجھے سانس لکھے تھے، جو سانس تیرے مقدر کے تھے، میں نے دنیا دیکھی، تیرا ایک سانس باقی نہیں بچا۔ اللہ کا بلاوا آ گیا ہے، اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے، اندر کا سانس نکلنے نہیں دے گا، باہر کا سانس اندر جانے نہیں دے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں اس سے تیسرا سوال کیا جائے گا، او بندے بتا جو تو نے مال کمایا تھا یہ کس طریقے سے کمایا تھا، حلال تھا کہ حرام تھا؟ اگر تو نے حلال کمایا تھا یہ تیرے مقدر اچھی ہے، تیرا جسم بھی پاک ہوگا، تیری ہڈیاں بھی پاک ہوگی، تیرا گوشت بھی پاک ہوگا، تیرا خون بھی پاک ہوگا، یہ جسم اللہ کے نور سے بنے گا۔ اگر تو نے حلال نہیں کھایا، رسول پاک فرماتے ہیں یہ گوشت جو حرام سے بنا ہے اس کی حقدار صرف جہنم کی آگ ہے۔ رب کے محبوب فرماتے ہیں وہ شخص جس کا گوشت حرام سے بنا اس کی حقدار صرف جہنم کی آگ ہے، اور کسی کا جو گوشت پہ حق نہیں ہے۔ ایک لقمہ حرام نہیں آنا چاہیے کیونکہ تو استعمال تو نہیں کر سکے گا، لیکن خدا کا قہر، اللہ تعالیٰ کا عذاب وہ تیرے مقدر میں لکھا جائے گا۔ اگر بچوں کو کھلا دے گا، بیوی کو کھلا دے گا، اس سے بڑا بیوقوف یاروں کو کھلا دے گا۔ بیوی کو کھلایا، بھائیوں کو کھلایا، بہنوں کو کھلایا، بچوں کو کھلایا، یاروں کو کھلایا، کھا گئے تو وہ جوتے تیرے مقدر میں، منہ کالا تیرا ہوگا، رب کا قہر تجھ پہ ٹوٹے گا۔ ایسا بیوقوف دنیا میں آپ نے کچھ دیکھا ہے؟ تھانے دار کے پاس جائے، تھانے دار صاحب ایک کام تو کرو، ایس ایچ او پوچھے کیا بات ہے، کیا کام ہے؟ کا کام یہ ہے گھر میں یہ جو میرا بیٹا ہے
وہ یہ جرم کر رہا ہے لیکن سزا میرے نام پہ لکھ دو، میری بیوی کام گندے یہ کر رہی ہے، سزا میرے نام پہ لکھ دو، میرا بھائی اس طرح حرام پائیاں کر رہا ہے، سزا میرے نام پہ لکھ دو، میری بہنیں یہ کرتوتیں کر رہی ہیں، سزا میرے نام پہ لکھ دو۔ مجھے روئے زمین پہ ایک بندہ ایسا نہیں دکھا سکتے آپ، بلکہ یہ دکھا سکتے ہو۔ باپ کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میرے بیٹے کو پکڑ کے لے جاؤ، میری جان چھوڑ دو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔